ایک دور دراز صحرائی علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں مرکزیہ تھا جہاں لوگ پانی کی کمی اور خشک سالی کی مشکلات کا سامنا کرتے تھے۔ گاؤں کے سب سے زیادہ جاننے والے بزرگ بابا حکیم ایک روز گاؤں کے بچوں کو ایک قدیم کہانی سناتے ہیں۔ کئی سال پہلے ہمارے صحرا کے بیچوں بیچ ایک جادوئی سبز کھیتی تھی جہاں ہر وقت سبزہ اور تازہ پانی ہوتا تھا، لیکن وہ جگہ اب گم ہو گئی ہے اور صرف خالص دل والے ہی اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے دو بچے علی اور زینب اس کہانی سے متاثر ہو کر جادوئی سبز کھیتی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دونوں بچے اپنے سفر کے آغاز میں بابا حکیم کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں کچھ رہنمائی دے سکیں۔ بچے بابا حکیم سے پوچھتے ہیں کہ بابا، ہم اس جادوئی کھیتی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچوں، تمہیں صحرا کے مختلف راستوں پر چلنا ہوگا، مگر یاد رکھو صرف خالص دل والے ہی اس کھیتی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمہیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا اور سب کے لیے بھلائی سوچنی ہوگی۔ علی اور زینب نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے دن رات صحرائی راستوں پر چلتے ہوئے مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ ایک دن انہیں ایک پرانا فقیر ملا جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ بچوں نے اپنا بچا ہوا پانی فقیر کو دیا اور ان کی مدد کی۔ فقیر نے کہا، تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں ایک سراغ دیتا ہوں۔ سبز کھیتی کی طرف جانے والے راستے پر ایک روشن ستارہ نظر آئے گا، اس ستارے کا پیچھا کرو۔ علی اور زینب نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور رات کے وقت آسمان پر روشن ستارے کی تلاش کی۔ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک خوبصورت وادی ملی جہاں سبزہ اور پانی کی فراوانی تھی۔ وادی کے درمیان ایک جادوئی درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر رنگ برنگے پھل تھے۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا انسان بیٹھا تھا جس کا نام بابا جادوگر تھا۔ بابا جادوگر نے کہا، تم دونوں نے اپنی نیکیوں اور محبت سے اس جادوئی کھیتی کو پایا ہے۔ اب تمہیں یہاں سے کچھ بیج اور پانی لے کر واپس اپنے گاؤں جانا ہوگا اور وہاں بھی سبزہ اگانا ہوگا۔ علی اور زینب نے بابا جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور کچھ بیج اور پانی لے کر گاؤں واپس پہنچے۔ انہوں نے گاؤں والوں کو سبز کھیتی کے بارے میں بتایا اور سب نے مل کر کھیتی شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں سبزہ اور خوشحالی آ گئی۔ گاؤں اب پانی کی کمی اور خشک سالی سے آزاد ہو چکا تھا۔ گاؤں والے علی اور زینب کے کارنامے کو کبھی نہیں بھولے اور انہیں ہیرو مانتے تھے۔ سب نے مل کر سیکھا کہ نیکی، محبت اور دوستی سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔